الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خدا تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین بجاہ النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم سبق نمبر 4 حروف قریب الصوت پڑھیں گے، لیکن سبق کا آغاز کرنے سے پہلے کچھ اچھے نیتوں کا محاسبہ کر لیتے ہیں۔ آئیے کچھ اچھے نیتوں کا محاسبہ کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنین خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ کیا آج آپ نے جائز کاموں سے پہلے کچھ نہ کچھ اچھی نیتیں کیں؟ کیا آج آپ نے 5 نمازیں ادا فرمائیں؟ کیا آج آپ کو جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر اور وعدہ اخلافی سے بچنے میں کامیابی حاصل ہوئی؟ آپ نے کہیں اپنے گھر میں معاذ اللہ عز و جل جانداروں کی تصاویر یا اسٹیکر تو نہیں لگا رکھے؟ اول تا آخر دیکھوں گا، اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، خاص باتیں لکھوں گا، جہاں جہاں اللہ پاک کا نام آئے گا وہاں عز و جل، اور جہاں جہاں سرکار کا اسم مبارک آئے گا وہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج ہم سبق نمبر 4 حروف قریب الصوت کے بارے میں پڑھیں گے کہ حروف قریب الصوت کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ آئیے اس کے قواعد دیکھ لیتے ہیں۔ اس سبق کو رواں پڑھیں، حرکات کی درست ادائیگی کا خاص خیال رکھیں، حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں۔ حروف قریب الصوت 16 ہیں: تا، تو، زا، رال، و، ثا، سین، صاد، دال، ضاد، کاف، قاف، ہا، حا، حمزہ، عین۔ آئیے قواعد کو سمجھ لیتے ہیں۔ اس سبق کو رواں پڑھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سبق نمبر 3 حرکات ہم نے ہجوں کے ساتھ پڑھا تھا، جبکہ ہم سبق نمبر 4 قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف کو ہم رواں پڑھیں گے، ہجوں کے ساتھ نہیں پڑھیں گے۔ ہجوں کے ساتھ آپ نے سبق نمبر 3 حرکات کچھ اس طرح پڑھا تھا: تا، زبر، تا، تا، زیر، تی، تا، پیش، تو، تا، تی، تو۔ اب یہ ہجوں کے ساتھ ہو گیا۔ اب رواں پڑھنے کا کیا ہے؟ تا، تی، تو، تی، تو۔ دوسرا قواعد دیکھیے، حرکات کی درست ادائیگی کا خاص خیال رکھیے۔ درست ادائیگی یعنی ہم نے جو باریک پڑھنے والے حروف ہیں ہم نے ان کو باریک پڑھنا ہے، جو حروف پر ہیں ہم نے ان کو ہر حالت میں پر پڑھنا ہے۔ اب تا کو دیکھیے، تا ہم باریک پڑھیں گے، تو ہم پر پڑھیں گے۔ اسی طرح حروف مستعلیہ کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں ہم سب حروف کو باریک پڑھیں گے۔ حروف مستعلیہ یعنی پر
حروف کو ہم نے ہمیشہ پر یعنی موٹا پڑھنا ہے۔ حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی قریب الصوت یعنی تا، تو ملتے جلتے حروف میں سے ہے نا آواز والے، تو ہم نے تا کو باریک پڑھنا ہے، تو کو ہم نے پر پڑھنا ہے۔ یہ جتنے بھی آپ کو حروف قریب الصوت یعنی یہ 16 حروف ہے قریب الصوت، اور یہ آپ کو بریکٹ میں دیے گئے ہیں۔ آپ نے یہ بریکٹ میں جتنے بھی حروف لکھے ہوئے ہیں آپ نے ان کو مد نظر رکھ کے یہ پورا سبق پڑھنا ہے، اور آپ کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ کون سے حروف قریب الصوت ہیں، یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف۔ اب تا، تو، کچھ اسلامی بہن بھائی تا کو تو پڑھ دیتے ہیں، یعنی حروف یعنی اب بھی تو آپ جو سبق پڑھے ہیں آپ نے باریک ہی پڑھیں گے، تو کو آپ پر پڑھیں گے، لیکن قرآن پاک پڑھتے ٹائم آپ کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ تا کو تو پڑھ دیتے ہیں، تو کو تا پڑھ دیتے ہیں، تو ہم نے ایسا نہیں کرنا، یہ بہت ہی بڑی غلطی ہے، یہ اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ جو اگر ہم حروف کو عدل بدل کر دیں گے، حرکات کو عدل بدل کر کے پڑھیں گے، تو پھر اس کے میننگ قرآن پاک کے کلمات کے میننگ کچھ سے کچھ ہو جاتے ہیں، جو بہت گناہ ہے۔ اس لیے ہم نے ہمارا قاعدہ پڑھنے کا، ہماری ابتدائی جو ہے وہ ہمارا قاعدہ ہے، اگر قاعدہ ہم درست طریقے سے درست مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیں گے تو قرآن پاک پڑھنے میں ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں، جیسے تا اور تو کو ہم نے باریک پڑھا، تو کو ہم نے پر پڑھا۔ اب آگے دیکھیے زا، رال، و۔ اب زا کو سختی کے ساتھ پڑھنا ہے کیونکہ یہ صفیریہ لیٹرز میں سے ہے، اور رال کو ہم نے باریک پڑھنا ہے۔ زا کو رال نہیں پڑھنا، رال کو زا نہیں پڑھنا۔ اب آگے دیکھیے کہ رال اور و کو رال اور و، یہ تو ہم نے صفیریہ اور نرمی کے ساتھ آپ کو پہچان کروا دی، لیکن اب رال کو بھی ہم نے نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے اور و کو بھی ہم نے نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، لیکن فرق کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں۔ واضح فرق کا مطلب کیا ہوا کہ را و ایک جیسے ملتی جلتی آواز والے حروف ہو گئے، لیکن رال کو ہم نے باریک پڑھنا ہے، و کو ہم نے پر پڑھنا ہے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ اور بار بار آپ کو بتا رہی ہوں کہ حروف مستعلیہ والے جو حروف ہیں وہ ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جائیں گے، وہ کسی بھی صورت میں باریک نہیں پڑھے جائیں گے، اس لیے ان کی ادائیگی کا خاص خیال رکھتے ہوئے ہم نے یہ سبق پڑھنا ہے۔ اب دیکھیے سا کو، دیکھیے سا ہم باریکی سے پڑھیں گے، سا کو سا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، سا کو سا نہیں پڑھیں گے، سین کو سختی کے ساتھ ادا کریں گے، سا نرمی کے ساتھ، سین اور صاد قریب صوت میں سے ہیں، ان کی آواز ملتی جلتی ہے، لیکن ہم نے اس میں فرق کیا کرنا ہے، سین کو ہم باریک پڑھیں گے منہ کو پھیلا کے، سین یعنی صفیریہ یعنی سیٹی والے بھی آواز نکالنی ہے اور ہم نے اس کو باریک بھی پڑھنا ہے، سین باریک ہو گیا۔ اب اس میں بھی ہم نے، اب یہ حروف مستعلیہ بھی ہے، یہ حروف صفیریہ بھی ہے، ہم نے سیٹی کا بھی خیال رکھنا ہے اور پر کا بھی خیال رکھنا ہے کہ پر بھی پڑھا جائے اور سیٹی والی الفاظ سے سیٹی والی آواز نکلے، ٹھیک ہے۔ صاد، صاد، سین، صاد، سین کو ہم نے باریک پڑھنا اور صاد کو ہم نے پر پڑھنا ہے۔ آگے دیکھیے یہ بھی ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں، دال، ضاد، یہ آپ کو یہ سب کچھ آپ کو بریکٹ بھی دیا جا رہا ہے، صرف میں آپ کو یہاں پہ وضاحت دے رہی ہوں۔ دال، ضاد، اب ملتی جلتی آواز والے ہیں لیکن ہم نے دال کو باریک پڑھنا ہے، ضاد کو ہم نے
پر پڑھنا ہے. کاف قاف، کاف باریک پڑھیں گے، قوف کو پر پڑھیں گے. اب ہا کو ہم بھاری کر کے پڑھیں گے، ہا کو ہم ہا نہیں پڑھیں گے اور ہا کو ہا نہیں پڑھیں گے. ہم نے اس میں واضح فرق کرنا ہے. ہا بھاری کر کے پڑھنا ہے اور یہ ہا ہا کو بھاری کر کے پڑھیں گے اور ہا کو حلق کے درمیان والے حصے سے، حلق کے وسط حصے سے ہا ادا کریں گے تو جبھی ہا صحیح سے ادا ہوگا. آگے دیکھیے، اب حمزہ کو ہم آ پڑھیں گے. کچھ حمزہ کو آ ہی پڑھتے ہیں لیکن عین میں بھی آ کا حمزہ والا ساؤنڈ لے آتے ہیں. ہم نے عین میں حمزہ کا ساؤنڈ نہیں لانا، ہم نے حمزہ کو آ پڑھنا ہے اور عین کو آ پڑھنا ہے. ح اور آ یہ مڈل پارٹ آف تھروٹ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگا، تو ہم نے ان دونوں کی ادائیگی کا خاص خیال رکھنا ہے. حمزہ کو آ پڑھیں گے یعنی اور عین کو آ پڑھیں گے، آ نہیں پڑھیں گے. یہ ہمارے حروف قریب الصوت یہاں تک عین پہ آ کے ختم ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ جتنے بھی باقی حروف رہ جائیں گے اس میں قریب الصوت نہیں ہے. اس میں ہم نے جو پر حروف ہیں ان کو ہم پر پڑھیں گے، جو باریک ہے ہم نے ان کو باریک پڑھنا ہے. یہ قریب الصوت کا مطلب یہ ہے ملتی جلتی آواز والے حروف کی پہچان ہم نے آپ کو کروائی. آئیے آج کا سبق سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تا تی تو پو پی پو، زا زی زو. اب جتنے بھی پیش کے ساتھ حرف ہیں وہ ہم نے ہونٹوں کو مکمل گول کر کے پڑھنا ہے. پچھلی ایکسرسائز میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ زبر جو ہے وہ منہ اور آواز کھول کر ادا کرنا ہے اور زیر آواز کو نیچے گرا کر، اور پیش کو جتنے بھی پیش کے ساتھ حرف آ رہا ہے ہم نے اس کو ہونٹوں کو مکمل گول کریں گے تبھی ہماری درست ادائیگی ہوگی. زا زی زو، را ری غو، غو غوی غو، سا سی فو، سا سی سو، سو سوئی سو. اب دیکھیے سا سی سو، اب یہ باریک پڑھا ہم نے لیکن ہم صوت کو پر پڑھیں گے. سو سوئی سو، دا دی دو، بو بوئی بو، کا کی کو، قو قی قو، ہا ہی ہو، حا حی حو. آ ای او، ع عی عو، خو خی خو، غو غی غو، با بی بو، ما می مو، وا وی وو، فا فی فو، لا لی لو، نا نی نو، رو ری رو. اب رو کو زبر اور پیش کے ساتھ ہم پر پڑھیں گے، زیر کے ساتھ ہم باریک پڑھیں گے. رو
ری رو جا جی جو شا شی شو یا ی یو. یعنی یہ سارے ہم نے پچھلے سبق میں کیا پڑھا تھا کہ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے، یعنی جھٹکا بھی نہ آئے اور زیادہ دراز بھی نہ ہو. تو ہم نے اس قواعد کو مد نظر رکھ کے ہم نے اس سبق میں بھی وہ قواعد اپلائی کیا، تو نہ ہمارے حرکات دراز ہوئی اور نہ ہی جھٹکا آیا. مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اچھے سے مشق کیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.